بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی انفو میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ آج کی سب سے اہم اپڈیٹس، سب سے پہلے ہم بات کریں گے آج اتوار کے دن تمام انٹرنیشنل فلائٹس کو بند کر دیا گیا، جس طرح آپ کو پتہ ہے، لیکن یہاں پر پاکستانیوں کو اسپیشل ایک فیسلٹی دی گئی ہے اور اس کی باقاعدہ اپروول بھی آ چکی ہے، جسے سبق نیوز نے چھاپا ہے اور باقاعدہ فلائٹس جاری ہیں۔ ان فلائٹس کے مطابق جتنے بھی عمرہ زائرین ہیں سعودی عرب میں موجود ہیں وہ واپس نہیں جا سکے تھے، ان کو واپسی کے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ عمرہ زائرین کی ایک بڑی تعداد اس وقت بھی موجود ہے، جسے 3 دن کی مہلت دی گئی ہے۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کو اسپیشل یہ مہلت دی گئی ہے کہ وہ عمرہ زائرین کو واپس لے کر جا سکیں گے۔ اب ہم بات کریں گے کہ باقی لوگوں کو مہلت ملی نہیں ملی یا کیا ہونے والا ہے۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ جب سے یہ سعودیہ میں یہ اعلان ہوا، تب سے تمام کی تمام گورنمنٹس جتنے بھی ملک ہیں وہ سعودی ایمبیسی کے ساتھ، سعودی منسٹریز کے ساتھ، سعودی اداروں کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ وہ کوشش کر رہی ہیں کہ کسی نہ کسی طرح اپنے ملک کو زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ جتنے اقامہ ہولڈر لوگ ہیں سعودی عرب میں، وہ چاہے پاکستانی ہیں، چاہے انڈین ہیں، چاہے کسی اور نیشنلٹی سے ہیں، کیونکہ ایک بڑی لسٹ ہے سعودی عرب کے پاس جن پر پابندی لگی ہے، جن ممالک کا سفر منع کیا گیا ہے۔ تو تمام کے تمام ممالک نے کوشش کی اپنے طور پر جتنا ہو سکتا تھا۔ اب جب کہ اتوار کے دن فلائٹس بند کر دی گئی ہیں، تو ابھی جو ایک فیسلٹی ملی ہے وہ پاکستانیوں کو کہ جو وہ عمرہ پر موجود ہیں ان کو واپس لے جایا جائے گا، لیکن اس کے علاوہ کسی قسم کی کسی بھی ملک کو اب تک کوئی فیسلٹی نہیں ملی کہ وہ پاکستانی کے علاوہ یا پاکستانی ہوں یا عمرہ زائرین ہوں یا کوئی بھی ملک ان کو واپس لے جائے یا کوئی اسپیشل لائے۔ ہاں، ایسا کہا گیا ہے جوازات کی جانب سے بھی، منسٹری آف فارن افیئر کی جانب سے بھی، کہ ایسے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا، ایسے لوگوں کو ملک سے باہر بھی لے کر جایا جائے گا اور ملک میں انٹری بھی دی جائے گی جو اسپیشل کیسز ہوں گے، بہت ہی ضروری ہوں گے۔ جس طرح آلریڈی اعلان کیا جا چکا ہے کہ ہیلتھ کے شعبے سے، صحت کے شعبے سے جتنے لوگ تعلق رکھتے ہیں ایسے لوگوں کو آنے کی اجازت ہوگی، لیکن ان پر بھی شرائط رکھی گئی ہیں کہ ایسے لوگوں کو بھی ان کو اسپیشل وارڈ میں رکھا جائے گا یا ان کو گھروں کے اندر رکھا جائے گا کہ وہ گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ ان کا جتنا بھی ٹائم فریم ہوگا اس کے بعد ہی وہ گھروں سے باہر نکل پائیں گے۔ تو اب یہاں پر کچھ خبریں اس طرح کی بھی آ رہی ہیں کہ عمرہ زائرین کو واپس لانے کا کہا گیا۔ عمرہ زائرین کو واپس لانے کے لیے ابھی تک کوئی اس قسم کی خبر نہیں چلی۔ میں آپ کو وضاحت کر دوں کہ پہلے جو 72 گھنٹے کا ٹائم ملا تھا اس میں بہت زیادہ ایک پریشانی تھی، لوگ سمجھ رہے تھے کہ 72 گھنٹے کے اندر عمرہ زائرین کو کہا گیا ہے کہ وہ ملک چھوڑ دیں، لیکن ایسا نہیں تھا۔ سب سے پہلے دن جس دن یہ اعلان ہوا تھا اسی دن میں نے آپ لوگوں سے لائیو آ کے بات کی تھی۔ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جو نوٹیفیکیشن آیا تھا، جو فرسٹ نوٹیفیکیشن تھا، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ منع کیا گیا ہے آپ اس ملک سے باہر نہ جائیں۔ سعودی مواطنین کو اور غیر ملکیوں کو کہا گیا کہ آپ غیر ضروری سفر نہ کریں، دوسرے ملکوں میں نہ جائیں۔ یہاں پر یہ نہیں کہا گیا تھا کہ اگر آپ نکلنا چاہتے ہیں تو نکل جائیں، ایسا بالکل نہیں کہا گیا تھا۔ ہاں، فائنل ایگزٹ والوں کے بارے میں کہا گیا تھا، جو لوگ بندہ فائنل ایگزٹ جانا چاہتا ہے وہ جا سکتا ہے، اسے منع نہیں ہے، لیکن چھٹی والوں کو بھی کہیں کلیئرلی یہ نہیں کہا گیا تھا کہ آپ چھٹی جائیں، بلکہ منع کیا گیا تھا کہ نہ جائیں۔ تو اسی طرح میں نے وزٹ ویزا والوں سے بھی کہا تھا کہ وزٹ ویزا والوں کو کہا نہیں گیا کہ آپ جائیں، اگر میں تو کہتا ہوں اگر وزٹ ویزا والا جانا چاہتے تو شاید ان کو منع کیا جاتا کہ آپ نہ جائیں، کیونکہ جو ملٹیپل وزٹ ویزا والے ہیں انہوں نے ایگزٹ ری انٹری کرنا ہے، دوبارہ انٹری ان کی چاہے مہینے بعد ہوتی ہے، چاہے 2 مہینے بعد ہوتی ہے، چاہے 4 مہینے بعد ان کی انٹری ہوتی ہے، تو ظاہر اللہ نہ کرے ان میں بھی تو کوئی پرابلم آ سکتی ہے۔ تو اس طرح غیر ضروری سفر سے منع کر دیا گیا تھا کہ غیر ضروری سفر نہیں کرنا۔ لیکن ابھی جو لیٹسٹ آ رہی ہیں خبریں کہ اس میں کہا گیا ہے کہ وزٹ ویزا والوں کو ٹائم دیا گیا ہے۔ نہیں، وزٹ ویزا والوں کو میرے نالج میں، اللہ کرے میری انفارمیشن غلط ہو، میری انفارمیشن کے مطابق وزٹ ویزا والوں کو یہ ٹائم نہیں دیا گیا۔ اگر آپ کے پاس کوئی لیٹسٹ اپڈیٹ ہے تو پلیز کمنٹ میں جا کے بتا دیجیے گا کہ وزٹ ویزا والوں کو کہیں بھی نہیں کہا گیا کہ وزٹ ویزا والے واپس جا سکتے، ایون کہ یہاں پہ، کیونکہ فلائٹس آپریشن معطل ہو چکا ہے،
फ़्लाइट्स ऑपरेशन सिर्फ़ और सिर्फ जद्दा एयरपोर्ट से जारी है। इसके अलावा मदीना से 2 एयरपोर्ट्स हैं जहाँ पर उम्रा ज़ायरीन है। इसके अलावा ना तो आपको दमाम में फ़ैसिलिटी मौजूद है, ना को आपको रियाज़ में फ़ैसिलिटी मौजूद है। इसके अलावा छोटे एयरपोर्ट्स तो ऑलरेडी बंद हो चुके हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं। अगर वहाँ पे कोई फ़्लाइट्स आती हैं तो स्पेशल फ़्लाइट्स और स्पेशल मसाइल होते हैं। बहरहाल उम्रा ज़ायरीन वालों को ये स्पेशल फ़्लाइट्स चलाई गई हैं, उन्हें कहा गया है वापस जाने का। और पीआईए क्योंकि टाइम पर अपने हाजियों को वापस नहीं ले जा सकी, फैसिलिटीज़ ज़्यादा नहीं थी, ज़ाहिर है बहुत बड़ी तादाद थी, उनको लेकर जाना भी मुश्किल था और सऊदी गवर्नमेंट भी इसको चीज़ को समझती है, उनको टाइम दे दिया गया है। लेकिन जो विज़िट वीज़े वाले हैं उनको फैसिलिटी जब अबशर पर ये दे दी गई है कि अबशर पर जाकर आप अपना विज़िट वीज़ा तजदीद कर सकते हैं, यहाँ पर एग्ज़िट री एंट्री की शर्त ही ख़त्म कर दी गई है, तो फिर उम्रा वालों को इस तरह का टाइम देना या उनसे ये कहना कि वो चले जाएं, किसी किस्म की कोई इस तरह की इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। किस कहीं भी मेरे हिसाब से कहीं भी कोई इस तरह की इन्फॉर्मेशन ना तो आई है। ये थोड़ी सी बस सोशल मीडिया पे सम टाइम हो जाता है, सम टाइम अल्फाज का चुनाव, सम टाइम किसी वेबसाइट पे कोई इस तरह की न्यूज़ आ जाती है, समझने में मसाइल, तो इस तरह के पेपर अक्सर आ जाते हैं सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे आ जाएंगे, इसी तरह यूट्यूब पे आ जाएंगे, फेसबुक पे आ जाएंगे। तो उन चीज़ों से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक उम्रा ज़ायरीन का कहा गया है, उम्रा ज़ायरीन को वापस भेजा जा रहा है। उम्रा ज़ायरीन को ये फैसिलिटी नहीं है कि उनकी मर्ज़ी है, जाना चाहते हैं तो जाएँ, ना जाना चाहते हैं तो ना जाए, ऐसा नहीं है। उम्रा ज़ायरीन को बाकायदा तौर पर ऑर्डर जारी हुए थे पहले भी कि वापस जाएं। इसके अलावा वापसी का किसी को भी कोई नहीं कहा गया, ना अकामा होल्डर को, ना छुट्टी वालों को, ना विज़िट वीज़ा वालों को। सिर्फ़ और सिर्फ कहा गया था कि फ़ाइनल एग्ज़िट वालों ने जब सवालात किए थे कि जिनका फ़ाइनल एग्ज़िट लगा हुआ है वो क्या करें, तो उनसे कहा गया था कि वो जा सकते हैं। इसके अलावा बाकी जो अपने अपने मुल्कों में लोग मौजूद हैं, जिनकी सीट लेट हो गई है, जिनके अकामे एक्सपायर हो रहे हैं, जिनकी छुट्टी एक्सपायर हो रही है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। गवर्नमेंट ने जब टाइम दे दिया है, स्पेशल छुट्टी करार दिया है इसको कि जो लोग छुट्टियों पर हैं उनके दिन अभी काउंट नहीं हो रहे। और अच्छी अच्छी चीज़ उन लोगों के लिए है जिनको छुट्टियां मिलती नहीं है, ज़्यादा थोड़ी थोड़ी छुट्टियों पर थे, अल्लाह ने उनकी सुन ली है। अल्लाह करे इस बीमारी से भी जान छूट जाए, लेकिन उनकी अच्छी फैसिलिटी हो गई है कि उनको छुट्टी लंबी मिल गई है, इजी रहें, अपनी छुट्टी को एंजॉय करें। इंशाल्लाह 15 दिन का टाइम दिया गया है, 15 दिन के बाद देखते हैं कि क्या होता है। जो भी नए अहकामात आएंगे इंशाल्लाह वो आपके साथ टाइम टू टाइम मैं अपडेट करता रहता हूँ। आपको उनसे वाकफ़ियत जितनी भी होती है उनसे मेरी आप तक वो मैं पहुँचाता रहता हूँ। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और आखिर में मैं आपसे यही कहूँगा कि कहीं भी किसी भी टाइम पर किसी भी पॉइंट पर कोई भी ऐसा इशू नहीं है जिससे आपको परेशान होने की ज़रूरत हो। परेशानी वाली कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ समझने में गलती होती है। सम टाइम आप लोग गलत समझ जाते हैं और सम टाइम हम लोग आपको समझा नहीं पाते। तो परेशानी वाली, टेंशन वाली कोई ऐसी बात नहीं है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।